خلیفہ بغداد، اس نے اپنے گھر کے اندر محل کے اندر محفل پاک کا انعقاد کیا، بڑی محفل بہت بڑی. اس نے انویٹیشن کارڈ بھیجے لوگوں کے حضور دعوت نامے کہ جس کے پاس دعوت نامہ ہوگا وہ محفل کے اندر آئے گا، اس کے علاوہ کوئی بندہ محفل میں آ سکتا نہیں ہے. اسی دور میں خلیفۃ المسلمین خلیفہ بغداد کے اس وقت جو تھا، اس کے دور میں ماں اور بیٹی دو ہی بس تھی، باپ کا انتقال ہو چکا تھا. ماں اور بیٹی غربت کی زندگی بسر کر رہے تھے، کچا مکان تھا. وہ بھی حضور کا ذکر خیر انہیں جا رہا تھا، وہ بھی کہتی ہم بھی سننے کے لیے جاتی ہیں. باہر منادی ندا کر رہا تھا خلیفہ مسلمین خلیفہ بغداد، اس کے گھر میں محفل پاک ہوگی، تمام احباب تشریف لائیں، عورتوں کا بھی انتظام ہے. اب یہ ماں بیٹی بھی چل پڑی کہ ہم حضور کا ذکر سننے کے لیے جاتی ہیں. قربان جائیں، محبت اور عقیدت دل میں تھی، حضور کا عشق تھا، آقا کا پیار تھا. اپنے گھر سے نکلتی ہیں، خلیفہ بغداد کے در کی طرف جاتی ہیں. جب دروازے پر پہنچتی ہیں، دربان نے روکا، کہا کدھر؟ کہا ہم محفل کے اندر آئی ہیں. کہا آپ کے پاس کارڈ ہے؟ کہا ہمارے پاس تو کوئی کارڈ نہیں ہے. کیا کارڈ ہونا ضروری ہے؟ ہم ذکر سرکار سننے کے لیے آئی ہیں، اس کے لیے کارڈ کی حاجت کیا ہے؟ کہا نہیں، جس کے پاس کارڈ ہوگا، خلیفہ کا حکم ہے، وہی اندر آ سکتا ہے، وہی محفل میں شرکت کر سکتا ہے. لہذا اگر تمہارے پاس کارڈ ہے تو اندر آ جاؤ، انٹری مارو، وگرنہ پھر یہ ہے کہ واپس چلے جاؤ. اب ماں بیٹی بڑا دل ٹوٹا، واپس آتی ہیں. ماں بیٹی جب واپس پلٹتی ہے، بیٹی کہتی ہے اے اماں جان، کیا حضور امیروں کو ہی آقا ہے؟ کیا حضور امیروں پر ہی کرم کرتے ہیں؟ ماں رو کر کہتی ہے بیٹی نہیں، جتنے ان کے آقا ہیں اتنے ہمارے بھی آقا ہیں، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ سے میں نے دعا مانگی ہے، فرمایا یا اللہ مجھے فقر عطا فرما، میں نے غریبی کو پسند کیا ہے. امیر لوگ قیامت کے دن ویٹنگ لسٹ میں لگے ہوں گے، آمنہ کا لال پہلے جنت میں جائے گا. 500 سال پہلے امیروں سے بھی اللہ غریبوں کو پہلے جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. غریب بندے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. حضرت صاحب 500 سال پہلے. یہ حضور کے غریبوں سے محبت ہے. ماں کہتی ہے پتر نہیں، جتنے ان کے آقا ہیں ہمارے بھی آقا ہیں. ایسا کرو میں اب دونوں گھر چلتی ہیں. جتنی باتیں حضور کی مجھے آتی ہیں، میلاد کا مطلب حضرت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے واقعات کو بیان کرنا، جو اس وقت ظہور پذیر ہوئے تھے. عالم نور سے جگمگ ہو گیا تھا، آتش کدہ بجھ گیا تھا. اس طرح کے واقعات کو بیان کرنا، حضور کے کمالات کو بیان کرنا، حضور کے معجزات کو بیان کرنا، حضور کے فضائل و برکات کو بیان کرنا، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں. ماں کہتی ہے پتر چلو ہم اپنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد اپنے گھر میں جا کے مناتے ہیں. میں باتیں سناؤں گی حضور کی، تو سننا سبحان اللہ کہنا، پھر تو سنائے گی میں سبحان اللہ کہوں گی، میں باتیں سنوں گی آقا کی. اب دونوں ماں بیٹی جاتی ہیں، ان کی کچی کلی میں حضور کا میلاد شروع ہو جاتا ہے. ساری رات حضور کی باتیں کرتی ہیں. یہ عشق تھا اس ماں اور بیٹی کے سینے میں، جا کر حضور کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوتا ہے. یہی میلاد تھا جو حضرت ام معبد کے گھر میں ہوا کرتا تھا کہ روزانہ ایک دفعہ آقا کا چکر لگا تھا. وہ نور والا آیا تھا، جب آیا حضرت ام معبد نے حضور کا نام نہیں پوچھا، ہوش اڑ گئے. اتنا سونا چہرہ ہے، پوچھنا یاد ہی نہ رہا کہ تیرا نام کیا ہے. آنے والے تو ہے کون؟ اپنا نام تو بتاتا جا. صرف حضور کو دیکھا، بس دیکھتی رہ گئی. آقا نے بکری کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس نے گھر کے سارے برتنوں کو دودھ سے بھر دیا. صدیق اکبر دھوتے جاتے ہیں، برتن بھرتے چلے جاتے ہیں. ام معبد کے گھر سے آقا نے تھوڑی دیر کے لیے سٹے کر کے دودھ پیا، آگے چلے جاتے ہیں. ابو معبد آتا ہے، کہنے لگا آج ہماری کلی سے خوشبو بڑی آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، روشنی بڑی عجیب ہے، یہ نور کیسا ہے؟ کہنے لگی اپنے پلے سے نام رکھا. کہا ابو معبد آج جو بھی آیا تھا اتنا سونا تھا، دودھ سے آتا تھا سونا لگتا، جب قریب آتا تھا اور ہی سونا لگتا تھا، اور ہی سونا لگتا تھا. تو یہ میرا یار نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے رخ تو نقاب ہٹاوے. اکل عقل خدا نے اینا دتا، علماں وچ نہ آوے تے علم خدا نے اینا دتا.
अकलां विच ना आवे, जे ओ निकले सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे, जे ओ रखे हाथ फुल्लां विच हाथ फुल्लां तू भी वध जावे। ओ आज़म एडा सोना माई सानू किते नजर भी ना। कहा मुबारक आया था, अपने पल्ले से नाम रखा, मुबारक आया था। अब जब अबू माबद रोजाना की बेस पर बकरियां चरा के वापस आता, उनके घर में रोजाना की बेस पर मुस्तफा का मिलाद होता, अबू माबद कहता उम्मे माबद जरा मुबारक की बातें तो सुना मुझे। वो मुबारक था कैसा, गुफ्तगू कैसी करता था, कलाम का तरीका क्या था, वो नजर कैसे आता था, उसका तरीके कार क्या था, कितना खूबसूरत था, उसका जिक्र खैर सुनाओ। इसी को मिलाद कहते हैं। उम्मे माबद के घर में रोजाना हुजूर का मिलाद होता, रोजाना हुजूर का मिलाद होता। अब देखा कोई नहीं था अबू माबद ने, अबू माबद ने देखा कोई नहीं था। हुजूर का इश्क सीने के अंदर शोलादन हो गया, कहने लगा वो हस्ती कितनी खूबसूरत है। बेलाखिर वो वक्त आता है जब तीनों उम्मे माबद भी, अबू माबद भी, उनका बेटा माबद भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर पे हाजिर होकर मदीने शरीफ में आका के कदमों पर गिरकर कलमा सलाम पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। अब इन्होंने भी, माँ और बेटी ने, जब खलीफा बगदाद के घर में एंट्री ना हुई, वापस आती हैं, अपने घर में बैठकर हुजूर का जिक्र खैर करती हैं, जिक्र खैर करती जाती हैं। रात का वक्त हो जाता है, आधी रात भी आती है, वो भी गुजर जाती है, सुबह तहज्जुद का वक्त होता है। माँ कहती है ऐ मेरी बेटी ऐसा कर, पानी भर के ला, मैं अभी वुजू करूंगी, उसके बाद हम तहज्जुद पढ़ती हैं। बेटी निकलती है दरवाजे से, दरवाजे की तरफ जाती है, देखकर चीख निकल जाती है, फौरी तौर पर अंदर आती है। कहा माँ देखो तो सही हमारे दरवाजे पर कौन आया है, आज हमारी चौखट पर कौन आया है। अरे माँ कहती है बेटा हुआ क्या, कौन आया है। कहा माँ खुद ही चल के देख ले। माँ आती है, अरे वो जिनकी हुकूमत हवाओं पर भी है, जिनकी हुकूमत फिजाओं पर भी है, जो जिन्नों पर भी हुकूमत करता है, इंसानियत के दिलों पर भी हुकूमत करता है। मेरी मुराद पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी की ज़ाते पाक उनकी कच्ची कुल्ली की चौखट पर आकर बोसा दे रही है। मां निकलती है, घाट बांध के खड़ी हो जाती है, कहने लगी ओ पीरे पीरा, ओ मीरे मीरा, ये कोई मिंबर और मेहराब नहीं है, ये कोई मस्जिद का दरवाजा नहीं है, ये कोई और मुबारक मकाम नहीं है, क्यों चूमते हैं, ये कच्ची कुल्ली है, क्यों बोसे देते हैं। सरोकार नहीं है, मुझे किसी मुबारक मकाम से सरोकार नहीं है, ना इसको मंबर और मेहराब होने से कोई निस्बत हासिल है। फरमाया मैं तेरी चौखट को इस वास्ते चूमता हूँ, और मेरी विलायत की नजर ने अभी अभी देखा मकीने गुंबदे खजरा तेरे घर से अभी निकल के गया है।